حضور نے فرمایا کون میری مدد کرے گا دین کے کام میں، کون میری حفاظت کرے گا؟ اگر کفر آ جاتا ہے کوئی نہ اٹھا۔ تو مولا علی شیر خدا کھجور کھا رہے تھے، پیچھے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ میں دین کا مددگار بھی بنوں گا اور ہر معاملے میں آپ کا محافظ بھی بنوں گا۔ اپنی زندگی میں ایک مقصد بنا لیا کہ میں نے رسول اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے خدمت دین میں، میں نے ہر مقام پر معبود کی حفاظت۔ حضرت علی نے ایک مقصد بنا لیا۔ پھر آپ دیکھ لیں بدر میں بھی وہ سب سے آگے ہیں، توجہ میری بات پہ رکھیں یار، میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے۔ بدر میں بھی آگے، احد میں بھی آگے، خیبر میں بھی آگے، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپتا ہے۔ اور جس دن 63 سال کی عمر مبارک میں کوفے کی جامع مسجد میں انہیں خنجر لگا ہے نا، تو پتہ ہے جب کوئی بندہ زخمی ہوتا ہے تو وصیت کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کسی کو بلاتا ہے، تو حضرت علی شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ کیا کہنے لگے لوگ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے ایک مقصد بنایا تھا وہ اس مقصد کے کام آ گئی میری زندگی، میں کامیاب ہو گیا، میں اپنا مقصد پا لیا، میں کامیاب ہوا۔ اپنی زندگی میں مقاصد بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ کریں، کچھ حصول خیر جمع کریں، کچھ آگے بڑھیں، کچھ جد و جہد کریں۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں 15-20 لوگ، وہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، بھائی ان کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں آپ کچھ کر رہے ہیں؟ آپ کے ذمے وہ ہمارے چوکوں چوراہوں میں ایک کھڈا بن جاتا ہے جس سے ہر گاڑی والے کو تکلیف ہوتی ہے، ٹائر اس میں پڑتا ہے، سب کو گاڑی کے اندر بیٹھ کے ہر بندہ تبصرہ کرتا ہے دیکھو جی گورنمنٹ کام نہیں کرا رہی، دیکھو جی کھڈا نہیں بھائی، یہ تو 10 منٹ کا کام ہے، آپ ذرا گاڑی سائڈ پہ کریں، ایک کئی پکڑے، ایک دھبڑا لے لیں، یہ تو ابھی ٹھیک ہو جانا تھا، لیکن کیونکہ مزاج تبصروں کا ہے، کام کرنے کا نہیں، طبیعت گفتگو کی ہے، طبیعت دوسروں پر تنقید کی ہے، کچھ نہ کرنا ہماری طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو بامقصد بناؤ، اس سے کوئی کام لو۔ اور پھر جو ہم نے مزاج آج کل بنایا ہے، میری فوٹو آ جائے تو میرا نام آ جائے تو 2 لوگ مجھے بھی جان لیں تو پھر میرا بھی ذکر ہو جائے، تو نمبر آ جائے، نمبر ویڈیو میں آ جاؤں، کوئی تھوڑا سا پتہ چل جائے میں بھی ہوتا ہوں، اس سے کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا کامیابی ہاتھ آئے گی؟ نوجوانوں ہمت کر کے جد و جہد کر کے آگے بڑھنا، کوشش کرنا۔ امام بخاری نے ٹھان لی تھی کہ میں نے جا کے اپنے رسول پاک کی حدیثیں جمع کروں، پھر ان کا ایک مزاج تھا، ایک ان کی طبیعت تھی، انہوں نے پھر مہینوں کے سفر کیے، پیدل گئے، گلی گلی گئے، اور ذہن بنایا کہ میں نے اپنے نبی پاک کی باتوں کو جمع کرنا ہے۔ کسی جگہ حکم نہیں دیا حضور نے کہ اس طرح کرنا، لیکن امام بخاری کا اپنا جذبہ ہے نا، وہ جب بھی کوئی حدیث لکھنے بیٹھے پہلے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ یہاں سے 500 میل دور ایک بندہ حضور کی حدیث اس کے پاس ہے، پیدل یا گھوڑے پر یا اونٹ پر وہ بیٹھ کر گئے، پھر وہاں سے وہ حدیث لکھ کر لائے، اور جب لا کے وہ کتاب میں درج کرنے لگے تو پہلے انہوں نے غسل کیا، پھر خوشبو لگائی، پھر درود و سلام پڑھا، اپنی زندگی لگا دی حضور کی باتیں جمع کرنے، اپنی عمر ساری اس میں لگا دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ امت کو فقہ کی ضرورت ہے، انہیں کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل حل کر کے دینے، آنے والے جدید مسائل کو کس طرح حل کرنا، تو امام صاحب نے اپنی زندگی لگائی، اس میں وہ کام کر کے دیکھا۔ یہ ابھی ماضی قریب میں دیکھے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت بریلوی ارادہ بنایا تھا حضور کی امت کو دین بتانا ہے، نہ اپنی پریس ہے، نہ اپنے پاس ٹیم ہے، نہ بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اکیلے ہیں فاضل بریلوی، لیکن اکیلے بیٹھے ہیں کہ 1000 کتاب لکھ ڈالی ہے، 1000 کتاب لکھ دی، کوئی جذبہ ہے، کوئی جد و جہد ہے، کچھ کرنا ہے۔ ہمارے بچے کچھ کرنا نہیں چاہتے، صرف تبصرے کرتے، زیادہ سے زیادہ پوچھو نا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہتے میں نے کاغذ جمع کرائے، باہر جانا ہے۔ او بھائی جب جاؤ گے تب چلے جانا، یہاں تو کچھ کرو گا، اپنے آپ سے کوئی کام تو لو گا، کوئی ڈیوٹی تو کرو گا۔
کوئی ہمت تو کرو، کچھ کام شروع کرو۔ آپ اپنی زندگی کے اندر 5 نمازیں پابندی سے پڑھو، پھر اس میں اور کچھ اللہ تعالیٰ موقع دے تو تہجد میں اٹھنا شروع کرو، پھر رب کریم اور موقع عطا کرے تو اشراق چاشت پڑھو، پھر اللہ موقع دے تو قرآن مجید کی تلاوت ساتھ شروع کرو۔ آپ دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر مزاج کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نوجوان تھے، چڑھتی جوانی تھی۔ ایک دن ان کو شوق آیا کہ نبی پاک کی جو محبت ہے نا وہ صحابہ کی اولادوں کو بڈی میں ملی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا خیال ہوا کہ میں حضور کی کوئی خدمت کروں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدمت سے بھی بڑا سیدھا حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے گھر میں تشریف فرما تھے، حاضر تھے، بچے تھے، تو فرماتے میں نے نا نبی پاک کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ سرکار نے کہا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے، چچا کے بیٹے تھے۔ حضور نے بلایا، فرمایا پانی آپ نے رکھا ہے؟ حضور میں نے چاہا آپ کے وضو کے لیے پانی رکھو۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور خوش ہو گئے، مجھے سینے سے لگایا اور میرے لیے دعا کی، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ ان کو نے ایک مقصد مل گیا، میں نے اب دین سمجھنا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اس پہ لگا دی تھی۔ ان کی عمر ذرا چھوٹی تھی جب سرکار کا وصال ظاہری ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک ایک صحابی کے دروازے پہ گئے، جن کے پاس انہیں پتہ چلتا نا حضور کی چند حدیثیں، ان کے دروازے پہ چل کے جاتے۔ یہ نہیں کہا کہ میں خاندان نبوت کا فرد ہوں، میں حضور کا چچا صاحب، ایک مقصد بنا لیا، بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو تھا نا اس کا دروازہ صحرا میں کھلتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کرتے، ان کے گھر کے باہر جا کے دروازے پر بیٹھ جاتے، اور مزاج اس طرح کا تھا کہ استاد کو تکلیف نہیں دینی، دستک نہیں دینا دروازے پر۔ جب وہ اپنی مرضی سے باہر آئیں گے تو میں کہوں گا مجھے حضور کی حدیثیں پڑھا دیں، خود دستک نہیں دینی، دروازے پہ لیٹے ہوتے۔ فرماتے کئی دفعہ یوں بھی ہوتا کہ میں تھک جاتا تو میں لیٹ جاتا، اور جب ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتی تو کچھ ریت بھی اڑتی، میرے بالوں میں پڑ جاتی، پر میں لیٹا ہوں۔ مقصد ہے نا، ایک مقصد ہے کہ معمول کی باتیں جمع کرنی ہے، کچھ طے تو کیا نا زندگی۔ آپ فرماتے حضرت ابی بن کعب باہر تشریف لاتے اور کہتے ہو میرے محبوب کے چچا کے بیٹے ہو، آپ بتاتے کیوں نہیں کیا اس دروازے میں ہے؟ تو فرماتے نا استاد کا احترام یہی ہے کہ انہیں تکلیف نہ دی جائے، وہ مرضی سے آئیں گے اور دین بتائیں گے۔ انہوں نے احادیث جمع کی، انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا، اس پر تدبر کیا، غور کیا، فکر کی، ایک مقصد بنایا کہ میں نے حضور کا دین سمجھنا ہے۔ فرماتے کہ پھر ایک وقت آیا کہ جب حضرت عمر شورا کی میٹنگ بلاتے تھے نا، بڑے بڑے لوگوں کی، کبار صحابہ کی جب میٹنگ بلاتے تھے، تھوڑی آواز کھول دیں اور ایک کو کم کر دیں، جب کبار صحابہ کی میٹنگ ہوتی تو جناب عمر جہاں بڑے بڑے بزرگ صحابہ کو بٹھاتے، ان کے بیچ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بٹھاتے۔ سبحان اللہ۔ ایک قاضی سیاہ زلفوں والا نوجوان اور بڑے بڑے صحابہ کے بیچ، لیکن چونکہ انہوں نے ایک کام تو کیا نا، کچھ سیکھا تو صحیح نا، کچھ جدوجہد تو کی نا، کوئی کسی کام تو لگایا اپنے وقت کو۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا حضرت عمر سے کہ آپ اس قاضی زلفوں والے نوجوان کو بڑا سامنے بٹھاتے ہیں، تو جناب عمر نے بھی چاہا کہ میں ذرا لوگوں پر ظاہر تو کروں کہ یہ بندہ کتنا بامقصد ہے، کتنا قیمتی ہے۔ آپ نے نا قرآن مجید کی سورہ نصر کی تلاوت کی، صحابہ کے لیے سورہ نصر پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی اور فتح حاصل ہو گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے لوگ فوجوں کے فوجیں دین میں داخل ہو گئے۔ آپ نے یہ سورہ مبارکہ تلاوت کی تو صحابہ سے پوچھا اس کی تفسیر کیا ہے؟ کسی نے کوئی تفسیر بیان کی، کسی نے کوئی تفسیر بیان کی، بڑے لوگ تھے جس نے بھی بیان کی، عمدہ ہی بیان کی۔ حضرت عمر نے سب سے سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا اب آپ اس کی تفسیر بیان کریں۔ اللہ کی مدد آ گئی،
فتح حاصل ہو گئی، لوگ جوک در جوک دین میں آنے لگے، فوجوں کی فوجیں، اب آپ اپنے رب فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھیں، استغفار کریں، حمد کریں اس کے لیے۔ اے عبداللہ ابن عباس اب آپ اس کی تفسیر بیان کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس بات کرنے سے پہلے ہی رو پڑے، آنسو نکل آئے، لوگ اور متوجہ ہوئے، رو کیوں رہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے یہ سورہ مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ سورہ بتاتی ہے کہ اب حضور کا وصال ہو جائے، کیونکہ مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں آنے لگے، تو جس کام کے لیے محبوب تشریف لائے وہ کام تو مکمل ہو گیا، اب حضور پردہ کریں گے، اب رب کی بارگاہ میں جائیں گے، تسبیح و تحلیل ہوگی۔ یہ سورہ حضور کے وصال کی بامقصد لوگ تھے نا، انہوں نے کسی چیز میں غوطہ زنی کی تھی، معرفت کے موتی چنے تھے، اپنے وقت کو کسی کام لگایا تھا۔ اب تفسیر تو سبھی نے بیان کی، لیکن جب یہ تفسیر سنی تو جتنے بیٹھے تھے سارے رو پڑے، درد بن کے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے معرفت قرآن مجید کو سمجھ کر وہ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی سمجھ بوجھ اللہ نے انہیں عطا کی۔ میری ملت کے جوانوں، کیوں ہم لا یعنی اور بے مقصد باتوں میں وقت ضائع کریں؟ کیوں سارا دن اپنا ٹائم موبائل کی اسکرین کو دے دیں؟ کیوں سارا دن اپنی ہی تصویر دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہیں؟ کیوں زندگی کی قیمتی لمحات جو ایک بار ملی یا دوبارہ نہیں ملے گی اسے ضائع کر دیں؟ کیوں نہ سجدوں کا ذوق ہو، کیوں نہ عبادتوں کی لذت ہو، کیوں نہ ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو اور مدینے والے پہ درود و سلام ہو، سبحان اللہ، کیوں نہ تلاوت قرآن مجید ہو، کیوں نہ حضور کے عشق کی بات ہو، کیوں نہ کسی غریب کی مدد کے لیے جدوجہد ہو، کیوں نہ ہم اللہ کے گھر مسجد کی صفائی ستھرائی تعمیر تزئین و آرائش میں مصروف ہوں، کیوں نہ حضور کی حدیثیں پڑھیں، کیوں نہ ہم ملت کی خدمت کے لیے نکلیں، کیوں نہ ہم غریبوں کی اشک شوئی کریں۔ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ سبحان اللہ، ہمت کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں، وقت ضائع نہ کریں، زندگی تیزی سے گزر رہی ہے اور جلدی کریں، جلدی۔ حضور نے ہمیں کہا تھا جلدی جلدی نیک عمل کر لینا، جلدی، ایسا نہ ہو کہ صحت ہے تو بیماری نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ فرصت ہے مصروفیت نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ جوانی ہے تو بڑھاپا نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ زندگی ہے تو موت نہ آ جائے۔ جلدی جلدی سے نیک اعمال کرو، اپنے معاملات کو سمیٹو، اپنے وقت کو مصروف کرو۔ آپ یقین کریں جن لوگوں نے کام کیا ہے نا انہوں نے پیسے نہیں کیے، جنہوں نے کام کیا ہے نا انہوں نے زیادہ ادھر ادھر نہیں دیکھا، ان کی توجہ زیادہ خبروں پہ نہیں تھی، وہ تو کام کر رہے تھے، وہ کام کر کے چلے بھی گئے اور خبریں سنانے والے خبریں ہی سنا رہے ہیں، ڈیوٹیاں کرنے والے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمارے کرنے سے انقلاب ہی آ جائے گا، مؤذن کے ذمے یہ ہے کہ وہ وقت پہ اٹھ کے اذان پڑھے، وہ اذان دے دے، وہ اذان سنا دے، اللہ لوگوں کو نماز کی توفیق بھی عطا فرمائے دے۔ سبحان اللہ، لیکن ہمت تو کریں، اذان تو پڑھیں، کوشش تو کریں، لیکن ہم جدوجہد نہیں کرتے۔ ہمارا مزاج ہی جس بندے سے پوچھو تبصرے کرتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، فلاں بندے کی۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ تو بزدلوں والا کام ہے، اپنی غلطیاں دوسروں پہ ڈالنا، میں فلانے کی وجہ سے ناکام ہوئی، تو بزدلوں والا کام ہے۔ زندگی کے اندر آپ کہاں تھے؟ آپ کو ساری سوجھ بوجھ ہے، جہاں بھی ہم ناکام ہوتے ہیں ہماری اپنی غلطیاں ہوتی، ہم وقت کو ضائع کرتے، ہم توجہ نہیں دیتے، ہم ٹائم نہیں دیتے۔ ہمارے استاد صاحب نا ہمارے کالج کے ٹیچر تھے، وہ ہمیں ایک دن سمجھانے لگے، کہنے لگے یار کچھ کلاس والوں دیر سے آئے تو وہ کہنے لگے یار تم پڑھے لکھے اور ٹائم کی پابندی نہیں کرتے۔ کہنے لگے میرے والد ان پڑھ ہیں، تمہیں تو تعلیم کی فکر ہے نا، تم نے تو علم کی بات کرنی ہے نا، علم کی فکر ہے تمہیں، سمجھنے کی تمہاری شعوری زندگی ہے۔ کہتے میرے ابا جی نے 2 بھینسیں رکھی ہوئی، انہیں 2 بھینسوں کی فکر ہے۔ لیکن کمال بات ہے نا،
کہ دنیا ساری سوئی ہوتی ہے اور وہ اٹھ کے صبح اپنی بھینسوں کے پاس پہنچ بھی جاتے ہیں، تو تم تعلیم کے علم کے میدان میں کام کر رہے ہو اور سویرے 9 بجے تک اٹھتے نہیں، اور جس کو 2 بھینسوں کی فکر ہے پھر کیا کہا جائے؟ تمہیں ان پڑھ کہا جائے یا اس بندے کو کہا جائے؟ اسے سمجھدار نہ کہا جائے کہ صرف 2 بھینسوں کی فکر ہے، تہجد کے وقت چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھنا ہے کہ سردیوں میں کہیں زیادہ ٹھنڈی جگہ تو نہیں، پانی تو نہیں کھڑا، صفائی کی ضرورت تو نہیں، اپنے کام پر توجہ دے یار، کچھ کر جائے زندگی میں، ورنہ یہ مت سمجھے کہ دنیا آپ کو یاد رکھے گی۔ لوگ نام نہیں یاد رکھتے، لوگ کام یاد رکھتے۔ جو کام کرتا ہے وہ یاد رہتا ہے۔ آپ کہیں بڑے سمارٹ ہوتے ہیں تو تختیاں لگی رہیں گی، تختیاں تو بدل جاتی ہیں، حکومتیں بدلی تو تختیاں بھی بدل گئی۔ اگر آپ باصلاحیت ہیں، اگر آپ سمجھدار ہیں، اگر آپ باشعور ہیں، اپنے وجود سے کوئی کام لیں۔ ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر نا ایک بیماری بار بار پھیلتی تھی، کوئی وبا تھی، تو حکیموں و طبیبوں سے بات ہوتی کہ اس کا علاج کیا ہے، تو وہ ایک جڑی بوٹی بتاتے ہیں۔ تو وہ جڑی بوٹی تھی 4 پہاڑیاں تھی بہت اونچی، ان پہاڑیوں کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی۔ اب وہاں چڑھا ہی نہیں جا سکتا تھا، جو چڑھتا پھسل جاتا، لیکن لوگ بڑے بیمار تھے۔ ایک بندہ کہنے لگا یار کب تک ہم اپنے لوگوں کو اسی طرح بیمار پریشان مرتا دیکھیں گے، اگر وہاں علاج ممکن ہے تو اس تک پہنچنا چاہیے۔ اس نے ہتھوڑا پکڑا، میری بات کی سمجھ آ گئی؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، آمین کو کہہ دیں۔ اللہ کرے ملت کے جوانوں کو سمجھ آ جائے۔ اس نے اکیلے بندے نے ہتھوڑا پکڑا، اس نے ایک پہاڑ کاٹنا شروع کر دیا۔ لوگ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا راستہ بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پاگل ہو گیا، یہ تو راستہ بن ہی نہیں سکتا، پہاڑ ہی بڑا اونچا ہے۔ اس نے کہا یار چلو ساتھ نہیں دے سکتے تو حوصلہ تو نہ توڑو گا، تم تو حوصلہ توڑ رہے ہو، اور میرا حوصلہ تو نہ توڑو، مجھے جدوجہد کرنے دو، آگے بڑھنے دو۔ جو بھی آتا نا حوصلہ شکنی کرتا، لیکن وہ بندہ بڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک پہاڑ کاٹا، سیڑھیاں بنائی تو سالوں لگ گئے، سالوں۔ اب دوسرا پہاڑ کاٹنا شروع کیا، پھر سالوں لگ گئے۔ 2 پہاڑ بھی نہیں پورے کاٹ سکا تھا کہ موت کا وقت آ گیا۔ اب لوگ تانے دینے والے اس کے پاس آئے کہ کیا حاصل ہوا، تو نے کیا کمایا، کاٹ تو سکا نہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ موت کا وقت آ گیا، ابھی 2 پہاڑ کٹے ہیں، 2 باقی ہیں۔ وہ کہنے لگا تم بیوقوف ہو، میں الحمدللہ کامیاب ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا تو کیسے کامیاب ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے آدھا سفر تو آسان کر دیا کہ نہیں، اب جو میرے بعد آئے گا نا سفر شروع کرے گا، وہ صفر سے نہیں شروع کرے گا۔ میں نے 50% سفر آسان کر دیا۔ ہم نہ 50% کرنے کو بھی تیار ہیں، ہمارا مزاج نہیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے میں اپنے حصے کی ڈیوٹی کروں گا، میں اپنے حصے کی جدوجہد کروں گا، میں کوشش کروں گا، میں ہمت کروں گا، میں آگے بڑھوں گا۔ ملت کا جوان سارا دن فارغ گھومتا ہے، وہ تبصروں میں وقت گزارتا ہے، وہ کہتا ہے فلانا کام کرے، بھائی تو کیوں نہیں کرتا؟ اور اگر تو کہتا ہے میں کمزور ہوں، میری کون سنے گا، تو یہ تیری بھول ہے، تو ہمت کر۔ بندہ ہمت کرتا ہے، باقی کام کو ابلاغ اور کام کو پھیلانا یہ رب کریم کے دستے قدرت میں ہے۔ ہم جدوجہد نہیں کرتے، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ موت کا وقت آ جاتا ہے، پچھتاوے ہی پچھتاوے لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کاش کاش بولتے ہی دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے لوگوں نے کتنی جدوجہد کی، اور کوئی کام بھی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو رستوں سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے گا اللہ اسے بھی صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ راہ چلتے ہوئے جو چیزیں تکلیف دیتی ہیں وہ تکلیف دہ چیزیں دور کر دے، بس اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دے دے گا، لیکن ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی سے، اپنے معاملات پر غور کریں، اپنے آپ سے کوئی کام لیں۔ میں آج چونکہ ختم شریف کا 6 کا موقع ہے، تو یہ بچہ چھوٹا تھا جو دنیا سے رخصت ہو گیا،
دنیا میں آنے کی ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے دادا آئے گا، بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا، جانے کی کوئی ترتیب۔ ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ بوڑھے ہو جانے کا، معاذ اللہ بیمار ہو جانے کا، فرشتہ اجل کے آ جانے کی، کس بات کے منتظر؟ ہمارے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، کوئی کام کیا جائے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، کام با مقصد کرنا ہے، بے مقصد ہے۔ بہت سارے لوگ محنت کیے جاتے ہیں کرتے بے مقصد ہے، با مقصد ہے۔ کام بے مقصد نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، فضول کا۔ وہ ہارون رشید بیٹھے تھے نا، تو ایک شخص آیا، اس کا نشانہ بڑا ٹھیک تھا، اس نے آ کے کہا بادشاہ میں کرتب دکھاؤں گا، آپ سے انعام لوں گا۔ کہا دکھاؤ۔ کچی دیواریں ہوتی تھی، اس نے ایک سوئی پھینکی تو دیوار میں جا کے لگی، دوسری سوئی پھینکی تو وہ پہلی والے کے سراغ میں، جو پیچھے سراغ نہیں ہوتا دھاگا ڈالنے والا، نکا جس کو کہتے ہیں، اس میں جا کے وہ لگی، تیسری پھینکی تو دوسری میں جا کے لگی، 12 سوئیاں۔ اس طرح اس نے نشانہ لگایا کہ لوگ دنگ رہ گئے، پورا حال واہ واہ سے گونج اٹھا، لوگوں نے 100 200 400 انعام دینا شروع کیا۔ اس کا خیال تھا ہارون رشید بیٹھا ہے تو بڑا انعام ملے گا۔ بادشاہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا میرا انعام، تو بادشاہ کہنے لگا اس کو پکڑو، باہر لے جا کے ستون کے ساتھ باندھو، رسی کوڑے مارو۔ اس نے کہا یار کمال ہو گئی ہے، میرا خیال تھا بہت بڑا انعام ملے گا، تو کوڑے مروا رہا ہے، وجہ؟ تو بادشاہ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اتنا اچھا نشانہ دیا ہے اور تو مداری گر بن گیا ہے، کیا تم نے اپنی زندگی سے کمایا؟ اللہ نے اتنی سونی آواز دی نعت پڑھنے کو، اس نے نعت بھیجنی شروع کر دی۔ اللہ نے سونی آواز دی قرآن پڑھنے کو، اس نے معاذ اللہ آواز بیچنی شروع کر دی۔ لیکن تو میں 40,000 تقریر کا لیتا ہوں، او خدا کے بندے اور بھی تو بڑے لوگ ہیں نا، تو یہ دیکھ کہ خدا کا فضل ہے کہ تیری بات سنی جاتی ہے، اس فضل پر تو تیری گردن جھک جانی چاہیے تھی، تیری اکڑ گئی ہے، تجھے تو آج بھی دکھانی چاہیے تھی، اور تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ ہارون رشید کہنے لگے اسے کوڑے مارو، اللہ نے اتنی بڑی صلاحیت دی ہے، اس نے کہاں لگا دی ہے صلاحیت؟ 10 روپے کا یہ کر رہا ہے۔ تو بندہ کہنے لگا بادشاہ معاف کر دو، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تو بادشاہ کہنے لگا تیرا نشانہ تگڑا ہے، میں تجھے فوج میں بھرتی کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اسے دین کے کام لگا، یہ نشانہ رب اور رسول کے دشمنوں پہ لگا۔ میدان با مقصد محنت کرے، بے مقصد محنت۔ کچھ لوگ ایسا سفر کر رہے ہیں جس کا نتیجہ ہی کوئی نہیں، نتیجہ ہی کوئی نہیں۔ اپنی زندگی کو با مقصد بنائے، ایام کو شمار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے کہ میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا، اگر کچھ کرنا ہے تو کر لو، آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ۔ آج جس کا جو کام رہ گیا سو رہ گیا۔ دوستوں کیوں نہ اپنے لیے کچھ جمع کریں۔ مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی اچھی لگی، وہ کوئی ایسا کوئی خانقاہی تعلق رکھنے والے بزرگ نہیں، ویسے سیانے بندے بزرگ آدمی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بڑے مجھے اچھے لگتے ہیں، سنجیدہ فکر ہے، کوئی بات ہی بتائیں۔ کہنے لگے میں نے اپنی زندگی خادم بن کے گزاری ہے، مخدوم نہیں، زندگی خادم، مجھے مخدوم بننے کا شوق نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے پہلے خدمت کی ہے ماں باپ کی، اللہ نے موقع دیا تو جہاں تک ہمت تھی بہن بھائیوں کی، پھر خدمت شروع کر دی بیوی بچوں کی۔ کہتے ہیں اللہ نے توفیق دیا تو پوتے بڑے ہو گیا تو میرا دل کرتا ہے ان کے بیاہ بھی میرے خرچے بھی ہو جائے۔ اپنی زندگی میں نے خادم بن کے گزاری ہے، مجھے مخدوم بننے کا کبھی شوق۔ یہاں چونکہ علماء بیٹھے، بہت بڑے عالم تھے علامہ عبد المصطفیٰ زری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامعہ امجدیہ، وہ کہا کرتے تھے میرے ہزاروں شاگرد ہیں اور ہزاروں چاہنے والے ہیں، پر اللہ کا شکر ہے میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں۔ مجھے یہ والا چسکا نہیں لگا کہ میں انہیں بے مقصد کاموں میں اپنے آپ کو الجھا دینا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آج میں نے اور آپ نے آج سے ہی، ابھی سے ہی تھوڑا سا نا موبائل کی سکرین دیکھنی کم کریں، ضرورت کے لیے ٹھیک ہے، زیادہ نہیں،
تھوڑا سا نا ادھر ادھر گھومنا کم کریں، تھوڑا فضول گفتگو میں وقت ضائع کرنا کم کریں، اپنے معاملات کو مرتب کریں، اپنا سجدے سے دل لگائیں، اپنا مسجد کے ساتھ پیار کریں، اپنا درود و سلام کے ساتھ اپنی طبیعت کو وابستہ کریں، اپنے معاملات پر توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق۔ اطمینان سے بیٹھیں گے، اطمینان سے، کیونکہ ختم شریف ہے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اول آخر ایک دفعہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ جو کلمات خیر پڑھے گئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش ہے، مالی قبول فرما۔ محبوب کا وسیلہ پاک آپ کے والدین طیبین، آپ کے آبا و اجداد، آپ سے قبل آنے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بلند و بالا پاک بارگاہوں میں پیش ہے، مالی قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلاسل طریقت کے بزرگان دین، تمام کی ارواح کو اصال ثواب ہے، اللہ قبول فرما۔ آج تک جتنے مسلمان صاحب ایمان دنیا سے رخصت ہوئے، سب کی قبروں کو ٹھنڈا و روشن فرما۔ ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں، مالک کریم ہم سب کے خیش و اقارب میں سے، بڑے بوڑھوں میں سے جو دنیا سے گئے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ مالک کریم جس عزیز بچے کے لیے یہ اصال ثواب کی تقریب ہے، ان کی روح کو اصال ثواب ہے، اللہ قبول فرما۔ ان کے خاندان میں سے جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، تمام کی قبروں کو ٹھنڈا و روشن فرما۔ اللہ اہل خانہ کو صبر عطا فرما۔ جن احباب نے یہ خوبصورت بندوبست کیا ہے، انہیں دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ ہمارے عزیز بچوں کو، دوستوں کو اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال فرما۔ مالک عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ اللہ پاکستان پر اپنا خاص فضل و احسان فرما۔ کائنات کے مالک تو کریم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ کائنات کے مالک بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہا کر دے، تنگدستوں کے رزق میں وسعت فرما دے۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارے حق میں فضل والے فیصلے فرما، تو ہمارے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ وسعت کے بعد دقت سے بچا، عزت کے بعد ذلت سے بچا، رحمت کے بعد اپنی ناراضگی سے بچا۔ اللہ دنیا ہو یا آخرت ہو، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔